توجہ ہے میری بات پر؟ صرف میدان میں نکلنے والے مجاہدوں نے دین کی تبلیغ نہیں کی، ان کو گھر کے اندر تیار کر کے بھیجنے والی ماؤں کا زیادہ حصہ ہے، ان کی بیوی کا زیادہ حصہ ہے جس نے کہا تو دین کی نوکری کر، تیرے پچھلے فرائض میں دیکھ لوں گی، ان کا بھی بڑا کردار ہے۔ دین اسلام پر جس شخصیت نے سب سے پہلے اپنا خون پیش کیا وہ مرد نہیں، وہ ایک عورت ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ دین کے لیے پہلا خون ایک عورت نے دیا ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء کہتی ہے میں ابھی 20 سال سے میری عمر کم تھی جب میں نے کلمہ پڑھا، اور میں نے اس عالم میں کلمہ نہیں پڑھا کہ جب دین پہ چلو گے تو موجیں لگ جائیں گی، میں نے کلمہ پڑھا کہ سارا مکہ ہمارا مخالف تھا، میں نے کلمہ پڑھا تو میرے گھر کی طرف لوگ سخت نظروں سے دیکھتے تھے، میرے والد روز مار کھا کے آیا کرتے، اس حالت میں جناب اسماء، یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے 10 سال بڑی تھی عمر میں، ان کی والدہ اور ہیں اور جناب عائشہ کی والدہ اور ہے، والدہ علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر کی دونوں صاحبزادیاں حضرت اسماء، یہ وہ خوبصورت اور پاک باز بی بی ہے کہ جب میرے محبوب پاک غار ثور میں ہجرت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت صدیق اکبر جب جانے لگے، حضرت اسماء کہتی ہے میری اماں کو میرے والد نے طلاق دے دی تھی، چونکہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتی تھی اور زیادہ کچھ شدت رکھتی تھیں مشرکانہ معاملات میں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی جناب صدیق اکبر نے انہیں علیحدہ کر دیا تھا، لیکن حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میرے والد نا مجھ سے ذرا زیادہ محبت کرتے تھے، میرے والد ذرا مجھ سے، کیونکہ میری والدہ موجود نہیں تھی تو حضرت صدیق اکبر زیادہ پیار کرتے۔ لیکن حضرت اسماء کا یہ بھی کمال دیکھیں، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اسماء کہتی ہیں میری مشرکہ ماں مجھ سے ملنے آئی کئی سالوں کے بعد، دروازے کے باہر آ کے اماں نے آواز دی اسماء تیری ماں آئی ہے، تو حضرت اسماء تیزی سے اٹھی، ماں ملی ہے نا کئی سالوں کے بعد، لیکن جا کے بغل گیر نہیں ہوئی، بلکہ اماں دروازے پہ تھی تو جناب اسماء نے اندر سے کنڈی لگا لی، دوڑ کے اٹھ کے کنڈی لگائی اور کہا جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو میرا پیغام دو کہ محبوب سے پوچھ کے بتائیں کہ مشرکہ ماں آئی ہے، اگر نبی پاک کہیں گے تو اماں سے ملوں گی، اس لیے کہ میرا سارا کچھ میرے نبی سے وابستہ ہے، میرا سارا کچھ محبوب کے قدموں سے وابستہ ہے، حضور اجازت دیں گے، یہ بخاری مسلم میں موجود، پھر ملوں گی۔ تو حضرت اسماء کا جب پیغام گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرکہ ہے تو خود ہی اللہ اس سے پوچھ لے گا، اسماء سے کہو تمہاری تو ماں ہے نا، تم تو ملے نا، میرا ابا جی ظالم ہی بڑا ہے، حضرت جی آپ کو نہیں پتا بڑے ظالم ہیں، انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ او بھائی، میرے محبوب سے بھی ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں والدین کی فرما برداری کرو، تو اگر والدین ظلم کریں، والدین اگر ظلم کریں، میرے محبوب کی زبان سے ایک حرف بھی کبھی فضول نہیں نکلا، بلکہ رب جب فرماتا تھا تو محبوب بولتے تھے، اس نے ایک دفعہ کہا حضور اگر والد ظلم کرے، تو نبی پاک نے 3 دفعہ فرما او یظلمو او یظلمو او یظلمو، اگر وہ ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں ظلم بھی کریں تو پھر بھی تو نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی۔ 3 دفعہ محبوب نے ارشاد فرما۔ حضرت اسماء کہتی ہیں حضور نے فرمایا تیری تو والدہ ہے نا، تو میل، پھر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ وہ کچھ تحفے بھی لائی ہیں، اگر اجازت ہو تو قبول کروں، فرمایا تیرے لیے اجازت ہے۔ حضرت اسماء اتنی مضبوط مسلمان تھی کہ اماں مشرکہ تھی، لیکن اس کے قریب جانا انہوں نے پسند نہ کیا جب تک حضور اجازت نہ دے۔ فرماتی ہیں جب میرے ابا جی ہجرت کے لیے جانے لگے نا غار ثور پہ تو میری ڈیوٹی لگا گئے، کہنے لگے بیٹی تو بڑی ہے، پیچھے ذرا خیال رکھنا۔ کہتی ہیں 60,000 دینار تھے گھر میں، والد گرامی جب گئے تو ہر چیز ہی ساتھ لے گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے۔ کہتی میرے دادا نابینا تھے حضرت ابو قحافہ، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے اسماء تیرا ابا سارا کچھ لے گیا ہے، کچھ چھوڑ کے بھی گیا ہے۔ تو کہتی ہیں میں پریشان ہو گئی، کیا جواب دوں، دادا جی بوڑھے یہ تو احتجاج کریں گے۔ کہتی ہیں کہا نہیں نہیں بڑی خیر ہے، بڑا کرم ہے، کہا نہیں مجھے بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، مجھے امید نہیں ابو بکر کچھ چھوڑ کے جائے گا، اور جب محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کرتا ہے تو ہر چیز ہی لٹا دیتا ہے، بتا کچھ چھوڑ کے گیا ہے۔ تو حضرت اسماء کہتی دادا جی بوڑھے تھے تو مجھے تجویز آئی، میں جلدی جلدی سے اٹھی، چھوٹے چھوٹے روڑے میں نے کہ گھڑے میں رکھے، اس کے اوپر میں نے ٹاٹ ڈال دیا، میں نے کہا دادا جی پیسے ہیں،
ان کا بازو تھام کے تو میں نے وہاں لگا دیا ٹاٹ کے اوپر. کہتی ٹاٹ کے اوپر لگایا, یہ نہیں بتایا نیچے کیا. میں نے کہا یہ دیکھیں. کہنے لگی اچھا اچھا ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں کہا پیسے ہیں, غلط بات بھی نہیں کی. اے دیکھیے. کہتی ہیں دادا جی کو تسلی ہو گئی, وہ مطمئن ہو گئے. وہ مطمئن ہوئے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, میں رو پڑی. میں نے کہا دیکھو رب کریم اس عمر میں مجھ سے کیسی خدمتیں لے رہا. جوان بیٹی, یہ ہمارا ہنستا بستا شہر ہے اور سارے اپنے ہیں ہم آپس میں, لیکن کسی کی جوان بچی اس محلے دار سے جس کو وہ بچپن سے جانتی ہے, کونے میں جوان بچی 20-22 سال کی اگر ماچس لینی چلی جائے تو شور ہو جاتا ہے. وہ بیٹی نکل آئی ہے جی. ابا جی شام کو گھر آئے تو محلے دار غیبت کریں گے, بیٹی تیری جوان وہاں کھڑی تھی, آج سبزی لینے آئی تھی ماچس لینے, ابا درا نکال لیتا ہے. بیٹی کیسے باہر چلی گئی؟ بھئی اپنا محلہ ہے, سارے اپنے لوگ ہیں, کیوں پھر بھی نہیں جا سکتی؟ کیسے گئی؟ 5413 فٹ اونچی غار ہے, غار سور. اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو تجربہ کار حاجی مشورہ دیتے ہیں, کہتے ہیں سویرے سویرے جانا فجر کی نماز کے وقت, ورنہ دوپہر میں جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. 3 بوتلیں بغل میں پانی کی, رستے میں 4-5 جگہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے, وہاں ڈھابے ہیں چائے کے, بوتل کے, پانی کے, رستے بن گئے. لیکن جب حضرت صدیق اکبر نبی پاک کو لے کے گئے کوئی رستہ نہیں تھا, دشوار گزار گھاٹی تھی. کہنے لگے محبوبہ آپ کو تکلیف ہوگی, آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں. پبا پہاڑ قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا, او پیا جاندا دے یار نبی دا, اے اصلی دلدار نبی دا. حضرت صدیق اکبر حضور کو لے گئے اور ڈیوٹی لگائی. فرمایا اسماء میں نہیں چاہتا, پریشانی جتنی مرضی ہے, ایمرجنسی جتنی مرضی ہے, پر میری محبت گوارا نہیں کرتی کہ حضور سرکے اور کھجور پہ گزارا کریں. بیٹے تازہ کھانا پکا کے پہنچانا ہے. 5413 فٹ اونچی غار اور دن کو ڈر آئے. حضرت اسماء کہتی ہے میں روز تازی روٹی پکاتی, کھانا تیار کرتی, جب دنیا سو جاتی تو میں پہنچا کے آتی. کون حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا اندازہ کرے گا؟ کون اس گہرائی تک جائے گا؟ حضرت اسماء کہتی ہے ایک دن کپڑا ہی کوئی نہیں تھا گھر میں. عورتیں نا سینہ بند باندھا کرتی تھی, عرب کے لوگ کھلے کپڑے پہنتے تھے تو کمر بند باندھتی تھی, اسے نتاق کہتے تھے. حضرت اسماء کہتی ہے میں نے اسے پھاڑا, آدھے میں روٹی باندھ لی اور آدھا میں نے کمر کے ساتھ باندھ لیا. جب لے کے گئی نا, یہ بخاری ہے, تو حضور نے دیکھا, حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ بیٹے یہ تو سینہ باندھ ہے. کہا ابا جی آدھا وہاں ہے آدھا میں نے باندھا ہوا ہے. تو محبوب نے فرمایا تو ذات النطاقین ہے, تو 2 کمر بند والی ہے. فرماتی ہیں میرا نام ہی پڑ گیا اس سے, 2 کمر بند والی. حضرت اسماء روز کھانا پہنچاتی. محبت بڑے امتحان لیتی ہے.